انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے علامہ ارشد قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیوز کے نیچے اپنی قیمتی آراء کا، اپنے قیمتی مشوروں کا ضرور اظہار کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمارے اندر دین اسلام کی خدمت کا مزید جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہی ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع عطا کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار یہ مستحب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، عید الفطر کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام کیا تو اس روز اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات اس طرح 3 راتیں ترتیب کے ساتھ ہو گئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب بارات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں ندا کرتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے اس رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں سے خطاب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، عید کے اس اجتماع میں تم مجھ سے اپنی آخرت کے متعلق جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، یعنی اس معاملے میں وہی کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں حد سے بڑھنے والوں میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں اور بخشش و مغفرت پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے
تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، تو اس کی بدحواسی دیکھ کر دیگر شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے گرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اس قدر آگ بگولا کیوں ہو؟ تم اس قدر غضبناک کیوں ہو؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ہے افسوس، آج اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دی ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن ایک مرتبہ چند لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین زار و قطار رو رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانی چاہیے، تو پھر یہ رونا کیسا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، کہ یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے نماز اور روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ آج اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے تو بلا شبہ آج کا دن اس کے لیے سخت وعید کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ ناظرین کرام، عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن نہایت ہی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والا ہے، اسے غفلت میں نہ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس دن کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔